تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الله والذين آمنوا وما يخافون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. یہاں سے کافروں کی دوسری قسم ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ، ان کا بیان تقریباً 13 آیات کے اندر آئے گا، اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے ان متقین اور مؤمنین کا ذکر فرمایا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کے اندر 6 صفات ہیں: ایمان کے بدلے اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ اور قرآن پاک اور ان تمام چیزوں پر ایمان جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، اور وہ آسمانی کتابیں جو حضور علیہ السلام نے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی ان پر ایمان رکھنا، اور مجدد کی آخرت کو یقینی جاننا۔ تو یہ پہلی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں، اور اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ پورے کامیاب۔ اس کے بعد 2 آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ہدایت کے حقوق سے خلاف چلنے والے، یعنی جو تبلیغ کی ہدایت ان کے مقدر میں کی ہی نہیں، یا انہوں نے اپنے بدعمالی کی وجہ سے ہدایت کو ختم کر دیا، بھگا دیا اور ضد پر اتر آئے۔ وہ بات جنہوں نے نبی علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور بحث کی بدمزگی پر اترے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عمر بن خطاب، اسی طرح اور بہت سارے لوگ، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا جیسے کروں مسلمان کو کیا سوال ان کے حق میں برابر ہے، تو اس کو دبائے یا نہ دبائے وہ ایمان نہیں لگے گی۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں بتایا جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے پکی محبت کی۔ اچھا، یہاں پر سوال کرنا ہو سکتا ہے کہ بھائی جب وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تو اب ایمان نہ لانے میں وہ مشہور ہوئے تو کیا قصور ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ احساس، یہ احساس کم علمی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ وہ کم علمی کیا ہے؟ کم علم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اتنا مشہور محض نہیں بنایا کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے، ایسا نہیں۔ انسان جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پہلوان بننے کی کوشش کرتا ہے اور رات دن اس کے لیے اپنی جان کھپاتا ہے، تو دوسروں کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں وہ پہلوان بن جاتا ہے۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے ڈاکٹری فیلڈ کے اندر، تو کہیں نہ کہیں اس کی محنت درن لاتی ہے اور وہ اس محکمے کے اندر، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر دوسروں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان محنت کرتا ہے سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، تو وہ انسان ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے۔
تو دنیا میں دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ جس شعبے میں انسان محنت کرتا ہے اللہ نے اس کو اتنا مجبور نہیں بنایا کہ وہ محنت کرے اور پھر بھی اس شعبے کے اندر اس کو کامیابی نہ ملے، بلکہ اس شعبے میں اللہ نے ایمان اور کافر کا بھی اعتبار نہیں کیا، بلکہ اگر کافر بھی کسی چیز پر محنت کرتا ہے تو وہ بھی اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ تجارت میں محنت کرتے ہیں تو باوجود ایمان ان کے پاس نہیں، لیکن کامیاب تاجر بن جاتے ہیں، ان کی محنت میں اس چیز دیکھتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ نے یہ کہا یہ ایمان لے جائیں گے، ان کا کوئی قصور نہیں، یہ قصور ہے ان کا، کیوں؟ ان کو اللہ نے اتنا مجبور پیدا نہیں کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک موٹی سی مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بد پرہیزی کی وجہ سے اتنا بیمار ہو جائے کہ اس کی صحت کی کوئی امید نہ رکھے۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، جو آدمی بد پرہیزی کرتا ہے کیا اسے کوئی مجبور کرتا ہے؟ بلکہ وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے بد پرہیزی۔ اب کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائے اور ڈاکٹر کو تجربے کا تو وہ اپنے علم کی اور تجربے کی روشنی میں بتا دیتا ہے کہ اس سے بچنے کی کوئی امید نہیں، آپ اس کو گھر لے جائیے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ جناب آپ نے آنے میں تاخیر اور دیر کر دی، اب اس کو یہاں لانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس کی گھر جا کر کے سیوا کریں۔ اب کوئی سوچنے لگے کہ ڈاکٹر عالم الغیب ہے کیا، غیب جانتا ہے؟ نہیں، اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مریض کو دیکھ کر کے بتایا ہے کہ اس کی سچویشن ایسی ہے کہ ابھی بچنے کی امید نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، انہوں نے بھی اپنے علم کے مطابق بتایا ہے کہ میرے علم کے مطابق یہ بندہ بیمار ہے، ہدایت پر نہیں آئے گا۔ تو جس طرح پرہیزی کرنے والا مریض خود اس کا قصور ہوتا ہے، ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے۔ کوئی کہنے لگے یار یہ تو ڈاکٹر اچھی ہے، علاج کرنے سے پہلے کہتے ہیں اس کو گھر دے دو، بچے گا نہیں۔ تو ڈاکٹر قصور بات اس لیے نہیں ہے کہ اس نے مرض کو دیکھ کر کے بتایا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کا قصور نہیں ہے، اللہ تو عالم ہے، پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتے ہیں اس کی صلاحیت کو، پیدا کرنے کے بعد بھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صلاحیت اور استعداد کو دیکھ کر کے بتا دیا یہ لوگ ایمان نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک طریقے سے تقدیر کا مسئلہ ہے، اور تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بحث کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ صحابہ ایک مرتبہ تقدیر کے مسئلے میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہ تقدیر کے بارے میں سوال جواب کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام بڑے سخت نواز ہوئے اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کرتی تھی آپس میں، اس لیے تقدیر کے مسئلے کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہیے، کیونکہ جو چیز ہے اللہ نے لکھی وہ طے ہے، عدل ہے۔ اور تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کہتے ہیں کہ بالکل عدل فیصلہ ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور تقدیر معلق وہ ہے کہ وہ انسان کے اعمال پر چھوڑ دیا کہ ایسے اعمال کرے گا تو ایسا ہوگا، اور اگر ایسے اعمال کرے گا تو ایسا ہوگا۔ سمجھے نہیں؟ کہیں اچھے کام کرے گا تو اس کا رزلٹ اچھا آئے گا، غلط اعمال کرے گا تو اس کا رزلٹ غلط آئے گا، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اسی لیے بات جو کہا جاتا ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ تقدیر معلق ہے، اللہ نے لکھا کہ اگر یہ بندہ اتنی مرتبہ دعا کرے گا، یہ چیز پڑھے گا تو چلو میں اس کو بدل کر کے ایسا کروں گا، اور اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو ایسا کر دوں گا۔ باہر تقدیر کے مسئلے بڑے پیچیدہ ہیں، اس کو یوں سمجھیے کہ انسان کا کام ہے مٹی کی طرح رہنا، جیسے مٹی جو کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے تو کمہار اپنی مرضی سے مٹی کو گوندھ کر کے جس شکل میں چاہتا ہے تبدیل کر لیتا ہے، کبھی اس سے مطلب وہ منٹا سراہی بنا لیتا ہے، کبھی اس سے آمرس یعنی کہ لوٹا بنا دیتا ہے، کبھی پیالہ بنا دیتا ہے۔ اب لوٹا
یوں اعتراض کرنے لگے کہ مجھے ڈولا کیوں بنا دیا، مجھے تو سراہی یا پیالہ بنانا چاہیے تھا تاکہ میں کسی کے ہونٹوں سے جا کر کے لگتا ہے نہیں، اور مجھے ڈولا کیوں بنا دیا، مجھے تو میرے کلمہ بنا رہنا پڑے گا۔ تو کیا اس مٹی کو حق ہے؟ اس مٹی کو حق نہیں ہے، وہ باہر جانتا ہے مجھے کس مٹی سے کون سا برتن بنانا ہے۔ اللہ رب العزت اس سارے جہاں کا خالق اور مالک ہے، وہ جانتا ہے کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کس کو کس طرح پر رکھنا ہے، کس لیول پر رکھنا ہے، کس کو کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے۔ کسی بندے میں اعتراض کرنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ آئی بات ہے، آپ مکان کا نقشہ بنوانے کے لیے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر مکان کا زمین کا نقشہ دیکھ کر کے اس کے اندر 2 بیڈ روم اور یہ ہال اور یہ ٹوائلٹ اور یہ بنانی کچن، تو وہ حصہ جس کے اندر ٹوائلٹ بنایا ہے وہ چیز چلا کر کے کہنے لگے میرا کیا قصور ہے کہ میں گندگی کرتے کروں، میرے اوپر بیڈ روم کیوں نہیں بنائے، کیونکہ اس کو حق ہے، اس کو حق نہیں ہے۔ انجینئر اپنے علم کی روشنی میں طے کرتا ہے کون سی چیز کہاں پر مناسب ہے، تو وہ خالق بھی تو سب سے بڑا انجینئر ہے، اس نے بھی پوری مخلوق کی صلاحیتوں کو دیکھ کر استعداد کو دیکھ کر الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں کہ یہ پڑھتا مومن ہے، یہ صحابی بننا تھا، جو صحابہ بنے وہ اس لائق تھے، آپ کو اللہ نے اس 14ویں صدی کے اندر پیدا کرنا مناسب سمجھا کہ اس صدی کے اندر پیدا ہو گئے، کیوں؟ اللہ نے صلاحیتیں دیکھی ہیں، استعداد دیکھی ہے، اس لیے کسی پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یار اس مقام پر کیوں ہے، میں بھی انسان ہوں اور میں اس مقام پر کیوں نہیں پہنچا۔ یہ حسد کی بیماری یہیں سے شروع ہوتی ہے جب انسان کو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے، حاصل کو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ بنا دیا، اس کو یہ بنا دیا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسا ہی ہے جیسے وہ مٹی کمہار پر اعتراض کرے یا مکان کا نقشہ اپنے انجینئر پر اعتراض کرے، اور یہ اس کو حق نہیں ہے۔ میں کچھ سمجھ آ رہی ہے جو بتا رہا ہوں؟ ہاں، یہ تقدیر کا سمجھایا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقدیر میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو جن لوگوں کے مقدر میں ازلی طور سے کفر لکھا ہوا تھا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس میں قصور اللہ کا نہیں ہے۔ یہی سے جماعت پیدا ہوئی، خوارج اور کیا معتزلہ، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں ان سب کا خالق تو اللہ ہے، اور جتنے غلط کام ہے ان سب کا خالق انسان ہے، وہ اللہ کو ان کا خالق نہیں مانتے کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف کیسے کریں۔ ہم کہتے ہیں خالق تو سب کا وہی ہے، اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو، البتہ برے عمل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، انسان کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ لیکن خالق سب کا وہی ہے، بغیر اس کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جو نئے نئے فرقے بنتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نئے نئے فرقے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بارہ فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر کا مطلب ایسا نہیں باہر سے وہ دکھائی دیتی ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے، صلاحیت کو چھین لینا کہ اب اس میں حق کی صلاحیت نہیں رہی، جیسے ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے، بخار آتا ہے تو اس کی زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے، حالانکہ زبان وہی ہے، دیکھنے میں ہمیں محسوس نہیں ہوگا لیکن زبان کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب گناہ کر کر کے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے اعمال کے نور کی اور اعمال کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی کو یہاں پر بہت سے اور پردے سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا ورنہ کافروں کے کاموں پر آپ چیک کرنے لگے جہاں ماحول کی طرف بدل گئے، تو وہ ظاہری ماحول نہیں ہے، وہ اندر کی وہ چیز ہے صلاحیت ختم کر دے۔ تو فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، بظاہر کوئی پردہ نہیں لیکن حقیقت میں حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے صلاحیت ختم ہو گئی، پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ایک صحابی کہتا ہے میں نے کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی چہرہ نہیں دیکھا، قسم کھا کر کے کہتا ہے، اور
برباد ابو جہل کہتا ہے کہ کائنات میں اس سے برا جھگڑا میں نے نہیں دیکھا. اندازہ لگے کہ دیکھنے کا فرق ہے، آنکھیں کوئی نہیں لیکن صلاحیت الگ الگ. فرمایا ان لوگوں کے واسطے بڑا آسان ہے. آگے کی جو آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم وضاحت کریں گے. نفاق کی بہت ساری قسمیں تھی حضور کے زمانے کے اندر، آج بھی. تو کن کی منافقین کا تذکرہ ان آیات میں کس انداز سے کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ بات بھی بڑی اہم تھی. تقدیر کا مسئلہ ہے، اس میں لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو موٹے انداز میں سمجھا دیا کہ جیسے انجینئر پورے مکان کا نقشہ بناتا ہے اور زمین کے کسی حصے پر اعتراض کا حق نہیں ہے، اس مالک نے بھی پوری دنیا کا جو نقشہ بنایا ہے وہ جانتا ہے کس کے اندر کتنی صلاحیت اور استعداد ہے. اپنے علم کی مطابق وہ صلاحیت اس میں کو عطا کرتا ہے. البتہ انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے، انسان اپنے اختیار سے جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے ایمان لے آئے چاہے کفر کر لے. بس اللہ رب العزت نے جو پیشین گوئی کی یہ کریں گے یہ کریں گے ایسا ہی ہے. جیسا ماہر ڈاکٹر اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں بتا دیتا ہے تو وہ تو خالق اور مالک ہے، وہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے، پیدا کرنے کے بعد بھی جانتا ہے. اس لیے جن چیزوں کی خبر دی ہے وہ اپنے علم کے مطابق، تو اس میں اللہ رب القصور نعوذ باللہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.